نظر بد کی وہ نشانیاں جو انسان کو مار دیتی ہیں۔ خدارا یہ ویڈیو اگنور مت کرنا، اگر یہ ایک علامت بھی تم میں ہے تو تمہیں بہت سخت نظر لگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد، جسے زخم چشم یا نظر لگنا بھی کہا جاتا ہے، اس کا تصور قدیم زمانے سے مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ نظر بد کا مسئلہ عقلی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بات ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اگر آنکھوں میں ایک خاص قسم کی مقناطیسی قوت پر مہارت حاصل کر لی جائے تو آدمی اس کے ذریعے سے دوسروں کے ذہن اور خیالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جو آنکھوں کی اس توانائی کے ذریعے انسانوں، جانوروں یا کسی بھی شے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا نظر بد کا انکار ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی نظر بد کا وجود عقل و علم کے منافی ہے۔ ہمیں انبیاء کی تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 فرزند اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے، جو اس وقت مصر کے حکمران بن چکے تھے، ملاقات کے ارادے سے کنعان سے روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 فرزندوں کو ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ تمہاری تعداد سے اندیشہ ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے، اور جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے، ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی۔ تبلیغ اسلام کے موقع پر کفار نے ان افراد کی خدمات حاصل کی، مگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور ان بدنیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ ان کی اس شرانگیزی کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے، جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور، اور یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہان کے لیے۔ چنانچہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان میں سے ایک کافر آیا اور پوری ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، جس پر وہ کافر ناکام و نامراد واپس چلا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ میری امت میں قضاء و قدر کے بعد اکثر موت نظر لگنے سے ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور اونٹ کو ہانڈی تک۔ میری امت کی اکثر ہلاکت اسی میں ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کسی ساتھی کی نظر لگی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، یعنی نظر لگاتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب سورۃ معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے لیا اور سب کو چھوڑ دیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: نظر بد کا لگنا حق ہے، اور اس کے دفع کرنے کے لیے دعا و تعویذ سے علاج بھی حق ہے۔ ایک اور احتیاطی تدبیر کے طور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص ایسی زینت کرے کہ جس پر نظر بد کا خوف ہو تو گھر سے نکلتے وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ نیز امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں ڈر ہو کہ تمہاری نظر کسی کو لگے گی یا کسی کی نظر تمہیں لگے گی تو 3 دفعہ یہ پڑھو: ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ بھی وارد ہوا ہے کہ ہاتھوں کو منہ کے سامنے کر کے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھے، اور پھر ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے نیچے کی طرف کھینچے۔ نظر بد کے اثرات پر یقین رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بلا وجہ شک و شبہات میں مبتلا ہو کر دوسروں کو ہر پریشانی کا مورد الزام قرار دے کر باہمی تعلقات کو خراب کر دیں اور باہمی طور پر الزام در الزام یا لعن طعن کا سبب بنے۔
اور نہ ہی نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بےہودہ کاموں، غیر شرعی طریقوں کی پناہ لینی چاہیے، اور نہ ہی اس سلسلے میں پیروں اور جال ساز تعویذ فروشوں کے جال میں پھنس کر اپنا مال و اسباب اور ذہنی سکون برباد کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی صورت میں منبع شفا موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں دعائیں اور وظائف بھی وارد ہوئے ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ کے کلام، مسنون دعاؤں اور وظائف کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نظر بد یا نظر لگنا ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کے مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کے صدر اول میں دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بدنیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ ان کی اس شرانگیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اس آیت میں نظر بد میں نقصان کی تاثیر ہونے کا اشارہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نظر کا لگ جانا حقیقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ نظر بد کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچاؤ کے لیے جھاڑ پھونک یعنی دم درود کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دم کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی: نظر بد، بچھو وغیرہ کے کاٹنے پر، پھوڑے پھنسی کے لیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نظر بد لگنے کا دم کیا کرو۔ نظر بد کی ایسی خطرناک نشانیاں جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہے۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعاؤں میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بد قسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی وہ خطرناک ترین علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اس کا فوری علاج بتائیں گے جس کو کرنے سے صرف چند گھنٹوں میں آپ گہری سے گہری نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دیں جب انہوں نے یہ ذکر قرآن کریم سنا۔ اس آیت شریفہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر سنائی گئی ہے کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہونے کی گنجائش تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مذکورہ بالا فرمان ارشاد نہ فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ان کا یہ قول بھی ذکر فرمایا۔ ترجمہ: اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ سب احتیاط کے طور پر ہے، کیونکہ میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔
یقیناً حکم اللہ کا ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس کسی ایمان والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم علمی، جہالت، مادی علوم یا خود ساختہ سوچوں کی ڈسی ہوئی عقل کو کسوٹی بنا کر اللہ کے کلام کی باطل تعویلات کرے، یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کا انکار کرے، یا اس کے بارے میں فضول باتیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان شریف کے بعد ہم اللہ کی ارسال کردہ ان خبروں کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کی خاتمے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہمیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کروا دو تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ ناظرین، اب اس حقیقت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ نظر کا لگنا بالکل حق ہے۔ اب آپ کو وہ علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے انسانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ چند گھنٹوں میں کیسے نظر کو اتار سکتے ہیں۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی یاد رہے۔ تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ریاض کے ایک پروگرام میں ایک عراقی نے بتایا کہ وہ ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہے جن کا بچہ والدہ کا دودھ بہت پیتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے کہا، یہ تو ہر وقت ماں ہی کی گود میں چڑھا رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اسی لمحے وہ بچہ ساکت ہو گیا۔ ہسپتال لے کر گئے لیکن بچہ کچھ دیر کے بعد فوت ہو گیا، اور اس بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ جن لوگوں کی نظر لگتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، یا دوسری علامت یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا کرتا کچھ نہیں ہے۔ یہ نظر و حسد کی وہ علامات ہیں جو انسان کو موت اور تباہی کی جانب لے کر چلی جاتی ہیں۔ نظر بد کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کاندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ دوسری نشانی جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا۔ تیسری نشانی بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا۔ چوتھی نشانی بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر پر۔ پانچویں نشانی دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا اور موت کا خوف۔ چھٹی نشانی چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ ساتویں نشانی تلاوت نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا۔ آٹھویں نشانی پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا اور بے توجہی رہنا۔ نویں نشانی مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم۔ 10ویں نشانی سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ 11ویں نشانی جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی محسوس کرنا۔ 12ویں نشانی آنکھوں کا شدت سے پھڑپڑانا، چھپکنا۔ 13ویں نشانی ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔ یہ ساری نشانیاں انسان کو جب ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ خطرناک نظر لگ چکی ہے، اور یہ ظاہر ہونے کے ساتھ ہی اپنا فوری علاج کروا لیں۔
ورنہ اگر اس پر توجہ نہ دی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے حادثے کا سبب بن جائیں گی۔ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح اور شام 3 بار سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے نظر بد فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف صدقہ جاریہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو نظر بد کی بیماری میں شامل ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کسی شفا سے کم نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔